پھر کوئی عظیم الشان پیدا ہے بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں علی شیر خدا سا پھر کوئی مردان پیدا ہے مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمان کی صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا ہے دعائی کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر دیار شوق سے آفتاب آیا ہے دیار شوق سے آفتاب آیا ہے اٹھو اے زندہ دلو انقلاب آیا ہے یہ تخت و تاج کو تیرے اکھاڑ ڈالے گا یہ آج پردہ ظلمت کو پھاڑ ڈالے گا تمہاری گولیاں کھا کر بھی کم نہیں ہوں گے یہ سر کٹیں گے مگر پھر بھی کم نہیں ہوں گے سکون سے ہم سے ملو گے تو چین والے ہیں یزید تم ہو تو ہم بھی حسین والے ہیں فرزان حسین جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں ہے فرد علم نے بھی مجھے ضبط کی قوت جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں سودا یہ زمانے میں خسارے کا نہیں ہے ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں ایک نئی رت ہے یہاں علم کا گلشن ہے یہاں بھیگی بھیگی ہے فضا عشق کا ساون ہے یہاں ذرے انگائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے حسن کی جوت سے روشن درو دیوار ہوئے دعا بہار کی مانگی تھی اتنے پھول گرے کوئی جگہ نہ بچی میرے آشیانے میں اے عرش نشین فرش نشینوں کی خبر لے افلاک کے سائے میں زمینوں کی خبر لے طوفان تلاطم کے بہت تیز ہے دھارے اسلام کی کمزور سفینوں کی خبر لے کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے آئیے ہم اور آپ کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا دونوں عالم کے تاجدار سارے نبیوں کے مالک و مختار عرش مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حضرات جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے والا چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں ابھی آپ ایک بہترین نعت کی زبان سے نعتیں سن رہے تھے سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا وہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا حضرات بے شک نعتیں سننا نعتیں پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور تقریر کرنا امام الانبیاء رحمت عالم کی سنت ہے اس لیے آپ ذرا توجہ دیجئے اور میں توجہ کا طالب ہوں ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے برابر ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا اب بھی آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دی وہ آگ لگائی ہے ہم جس علاقے میں
میں ہے جس جوار میں ہے یہ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جوار رحمت میں ہے۔ حضرات ہم بریلی کے اطراف میں ہے اس لیے ابتدا ہم بریلی والوں سے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کو کیا کہنا۔ حضرات اب آؤ میں ذرا تاریخ کا وہ باب پلٹ کر آپ کو آئینہ دکھانا چاہوں گا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا۔ یہ جشن کس کا ہے؟ جشن سرکار غوث اعظم کا ہے، جو پیروں کے پیر میروں کے میر اہل سنت کی چمکتی ہوئی تقدیر ہے، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آؤ درود کی فضیلت پر ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں بریلی کی طرف آپ کے رخ کو موڑنا چاہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر دو محبوب الہی ہیں، ایک بغداد معلیٰ میں جسے سرکار غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک دہلی میں جسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ حضرات بس انہی جملوں پر میری تقریر گردش کرے گی۔ حضرات حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب الہی روئے زمین پر دو ہے، ایک دہلی کی سرزمین پر ہے اور ایک بغداد معلیٰ میں ہے۔ آؤ ذرا دہلی کی سرزمین پر ہم چلتے ہیں۔ برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا۔ حضرت مخدوم دہلی کی خدمت میں لے چلتے ہیں جسے محبوب الہی کہا جاتا ہے، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت امیر خسرو ہے۔ ایک دن امیر خسرو چند ربائی لکھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر سنایا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو کلام تو بہت اچھا ہے مگر سادی کے ربائی کا جواب نہیں۔ ایک دن گئے، 3 دن گئے، 4 دن گئے، واپس کر دیے گئے۔ دل بھر آیا، رو پڑے، کہنے لگے سرکار وہ کون سی خوبی ہے جو شیخ سادی کے کلام میں ہے جسے خسرو نہیں لکھ سکتا۔ کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں رات کے سناٹے میں آ جانا۔ رات جب دوسرے پہر میں داخل ہوتی ہے تو حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قریب آ جا، قریب آئے تو اپنا ہاتھ امیر خسرو کے پشت پہ رکھ دیا، کہا اب بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا اتنا کہنا ہی تھا۔ امیر خسرو نے کہا سرکار دہلی سے بیٹھ کر کے مدینے کا نظارہ کر رہا ہوں، دہلی میں بیٹھ کر کے گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوں۔ 1,40,000 صحابہ کرام کی انجمن میں نبی رحمت تشریف فرما ہے اور حضرت امیر خسرو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے میں شیخ سادی کو حکم ہوتا ہے سادی اپنا کلام پیش کرو۔ شیخ سادی کھڑے ہو گئے اور کلام پیش کیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جیسے ہی اپنا کلام ختم کر کے یہ بیٹھنا چاہتے ہیں پھر میرے آقا کا حکم ہوتا ہے پھر سے پڑھو۔ یہ سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہا۔ تب امیر خسرو کے وجد کا عالم طاری ہو گیا اور چیخ مار کر کے کہا سرکار میں نے مان لیا، نہ تو خسرو کا نہ تو شیخ سادی کا جواب ہے نہ ان کے لکھے ہوئے کلام کا جواب ہے۔ حضرات اب اس کلام کی عظمت کو ذرا میں بتاؤں، اسے اتنا بڑا درجہ کیسے ملا، بلندی کیسے ملی، اتنا بڑا مقام و عظمت کیسے ملا۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک دن حضرت شیخ سادی نے کلام لکھا اور سو گئے، نگاہیں تو سو گئی مگر نصیبہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا سادی اپنا کلام پیش کرو۔ شیخ سادی نے پڑھنا شروع کیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، 3 ہی مصرع پڑھا پھر چپ ہو گئے۔ نبی رحمت نے فرمایا آگے بڑھو۔ کہا یا رسول اللہ دماغ نے کام نہ کیا، قلم نے جنبش
نہ کیا, آگے نہ لکھ سکا, تب میرے آقا نے فرمایا سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. پتا کیا چلا, ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ اربلا ہے صلی علی محمد, گادھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو دوا ہے صلی علی محمد. اس لیے مسلمانوں درود پاک کو کمپلسری کر لو. درود پاک پڑھنے کے لیے نہ تو غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے, راستے چلتے رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو, گھر میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو, کھیت میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو. ہر صلی علی محمد, تعویذ اربلا ہے صلی علی محمد, گادھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد. تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے. جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلاؤں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بیماریوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. جہاں درود پڑھا جاتا ہے بے پناہ خیر و برکت کا نزول ہوا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے زندگی میں ایک ایک مرتبہ یہ قانون بنا لو کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے, نبی پر درود پڑھتے رہیں گے. اے اس کے چہرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات ہر دور میں جب بھی کوئی برا وقت اسلام پر آیا ہے تو انہی علماء نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا ہے, اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین کا وہ واقعہ میں آپ کے نگاہوں کے سامنے بتانا چاہوں گا. آج مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں, نیا نیا بل بنایا جا رہا ہے. حضرات ایسے ہی ایک قانون بنا تھا, میڈم اندرا گاندھی کے دور اقتدار میں قانون بنایا گیا تھا جس قانون کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے. ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا, اے لوگوں بھارت میں مسلمانوں پہ نسل بندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا. آج بھی وہ بوڑھے زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل کا سہارا لیا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے باوڑی کا سہارا لیا, بند کمروں کا سہارا لیا. حضرات اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مولویوں نے نسل بندی کو جائز نہیں دیا تھا. ندوہ کا کانا دجال بھی نسل بندی کو جائز نہیں دیا تھا. سہارنپور کے مفتیوں نے نسل بندی کو جائز نہیں دیا تھا. تب یہی بریلی میں رضا کے کچھار کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنا قلم اٹھایا اور تحریر کیا نسل بندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو ہر دور میں ذاکر نائک جیسے کتے پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی کچھ مولوی دوڑ کر حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں گئے اور کہا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو, حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے. تو مفتی اعظم ہند کے تیور نے کہا تھا یہ بریلی ہے, یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے, ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے. اے اس کی تیرے صدقے چلنے کے چھٹے اترتے جو آگ بجھا دے گی آگ لگائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند. حضرات سرکار غوث اعظم کا یہ ذکر ہو رہا ہے, اس لیے میں نے ابتدا جو کیا شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند سے شروع کیا ہے. حضرات یہ بریلی نہیں, ایمان کا مسکن ہے یہاں, عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں, ایک نئی رت ہے یہاں, علم کا گلشن ہے یہاں, بھیگی بھیگی فضا عشق کا ساون ہے یہاں. ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے, حسن کی جوت سے روشن کرو دیوار ہوئے. جب بھی کوئی طوفان آیا ہے انہی علماء نے آگے بڑھ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. ایک شخصیت بریلی سے فیض پانے والی اور ہے جسے حضور صدر فاضل علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے. اے لوگوں جب اسی بھارت کی سرزمین پر سدھی سنگھن کے لوگوں نے مسلمانوں پہ زلیل کو تنگ کر دیا
दिया था। ऐ लोगों, तो मथुरा को हेड क्वार्टर बना कर जमात रज़ाए मुस्तफा के उलमा आगे बढ़े थे, जिनमें हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रज़ा भी है, सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली भी है, मुबल्लिग आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी भी है, हजरत शेर देश अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली भी है। इन लोगों ने आगे बढ़ करके इस तूफान का मुकाबला किया था। 4 लाख मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठे थे, ईमान से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए रज़ा के सिपाहियों की एक जमात निकली है, जिस जमात का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा है। इन लोगों ने मथुरा को हेड क्वार्टर बनाया और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था, तबलीग इस्लाम किया था। वो लोग जिन लोगों ने कलमा को छोड़ दिया था, फिर रज़ा के इन सिपाहियों के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें कलमा अता फरमाया, उन्हें कलमा नसीब हुआ। मज़ीद 4 लाख और गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का एक पंडित हज़रत सदरुल अफाज़िल से टकरा कर कहा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाज़रा करोगे? अरे तुम पर नाज़िल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। सदरुल अफाज़िल ने कहा था, तब तक ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना इश्क मोहब्बत सारे इस्लाम मोहम्मद अली भाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। देखिए हिंदुस्तान के मुमताज नाख़्वान हज़रत शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी तशरीफ रखते हैं। आप इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और बैठिए। थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह रस घोलते हुए अंदाज में इनके ज़बान से आप कलाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बात करेंगे। हज़रात जो लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं, मेरी गुजारिश है वो बैठ जाए, मेरी गुजारिश है वो बैठ जाए। जितनी देर अफरा तफरी आप करोगे घाटा आप ही का होगा, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। हज़रात मैंने जिक्र किया बरेली की सरजमीन से वो अफजली शख्सियत जिन्हें शबीह गौसे आज़म कहा जाता है, जिन्हें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमत व रिज़वान कहा जाता है। हज़रात आओ, ये जिक्र सरकार गौसे आज़म का है, तज़किरा गौसे आज़म का है, महफिल गौसे आज़म की है। इस महफिल से सरकार गौसे आज़म का नाम लग जाए, वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करता है। इसलिए गौसे आज़म के शहदाई आप हो, गौसे आज़म के चाहने वाले आप हो, गौसे आज़म का खुतबा पढ़ने वाले आप हो। अब आओ, अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है, लेकिन अगर करामत का बयान किया जाए तो हक ही अदा नहीं होगा। अगर करामत का बयान की जाए तो हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐ लोगों अब आओ जरा करामत की मंजिल में आपके ज़हन को मैं करीब करना चाहूंगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम क्या होगा। बात गौसे आज़म की आ गई। एक शहर है जिसे अहमदाबाद शरीफ कहा जाता है, वही अहमदाबाद में एक जगह है जिसे वटवा शरीफ कहा जाता है। वहीं पर एक औलाद गौसे आज़म है जिन्हें हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। उनके बेटे हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आओ चलो सरकार कुतुब आलम की खिदमत में चलते हैं। कुतुब आलम रहते थे तो हिंदुस्तान में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे, जहाँ में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे।
ایک دن نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا سرکار کئی دن سے میں فاقہ کشی کر رہے ہو، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ قطب عالم نے تو وعدہ فرما لیا، مگر بشری تقاضا یہ ہے انسان وعدہ کر کے بھول جایا کرتا ہے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے بعد اپنے کمرے میں گئے، وعدہ بھول گئے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اب وٹوا شریف احمد آباد میں پاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے بھوک کی شدت ستاتی ہے، اپنے خادمہ کو آواز دیتے ہیں، ایک ضعیفہ عورت آگے بڑھی، ارشاد فرماتے ہیں مجھے میٹھی روٹی کھلا دے، بھوک کی شدت بڑھ گئی ہے، مجھے آج میٹھی روٹی کھلا دے۔ عورت آگے گئی، برتن سے آٹے کو نکالتی ہے، گڑ توڑتی ہے، آٹے کو گوندھ کر ایک خمیر تیار کر لیتی ہے، پھر حضرت قطب کے سامنے چولہا جلاتی ہے، اس کے اوپر مٹی کا توا رکھتی ہے، مٹی کے توا رکھنے کے بعد ایک روٹی بیلتی ہے، پھر سرکار قطب عالم سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دو یا مدینے میں بیٹھی ضعیفہ کو کھلا دو، مدینے میں بیٹھی عورت کو کھلا دو۔ حضرت قطب عالم نے فرمایا ہاں یہ روٹی پہلے تو مدینے کی خاتون کو کھلا دے۔ حضرات کہتے ہیں عورت نے روٹی پکایا احمد آباد میں، مگر جب ہاتھ اٹھایا تو مدینہ پہنچ گیا، ایک روٹی دیا عورت نے کھا لیا، دوسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا، تیسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا، جب وہ ہاتھ پھنس کر دیتی ہے تو دو روٹیاں بچتی ہے جسے حضرت قطب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ قطب عالم نے روٹی کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اب بتا تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا، تیرے اندر یہ پاور کہاں سے ملے، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ عرض کرتی ہے سرکار یہ سارے جلوے اسی چوکھٹ کے ہیں، یہ سارے جلوے اسی در دولت کے ہیں، یہ سارے کرشمے اسی بارگاہ کے ہیں۔ کا واقعہ بیان کر، کا واقعہ 40 سالہ پرانا ہے، جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم پڑھ کر کے آئے تھے، ان کا کرتا گندا ہو گیا تھا، پیرہن گندا ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو دھو دے، تو میں نے کرتے کو دھویا اور مٹی کے برتن میں جب میں نے دھلے ہوئے کرتے کے پانی کو نچوڑا تو اے میرے سرکار اس پانی میں اولاد پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، اولاد نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میری غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ میں اسے گندے پانیوں میں ڈال دوں، بلکہ میں نے بسم اللہ پڑھا اور پڑھ کر کے پانی پی لیا۔ پانی کا حلق کے نیچے سے اترنا ہی تھا، اللہ نے میرے چہرے سے حجابات اٹھا دیے، میرے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ اے میرے سرکار جب آپ مدینے میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، جب آپ ہندوستان میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، جہاں میں مرد حق ہے سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرات یہ کون ہے؟ یہ اولاد غوث اعظم میں سے ہے، یہ اولاد غوث اعظم میں سے ہے۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلنے سے پہلے ہم ان کے غلاموں کی خدمت میں لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آؤ اب اسی سرزمین ہند پر ذرا آؤ، اسی جیتے جاگتے ہوئے مجمع میں میں گزارش کرنا چاہوں گا، بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات اسی سرزمین ہند کا واقعہ ہے، اسی سرزمین ہند میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کی ایک بھاری جماعت ہے جو حسنی حسینی سادات کرام میں سے ہے۔ حضرات مخدوم ملگرام کے شہزادے تشریف لائے ہیں جو اولاد غوث اعظم میں سے ہے، یہ نجیب الطرفین سید میں سے ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو ہماری اولاد سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا کافرہ، جو سادات کرام سے بغض کر کے مرے گا وہ مرے گا تو حالت کفر میں مرے گا۔ حضرات وہ شخصیت بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف لانے والی ہے جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت کریں گے، مگر آؤ سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارہ اپنے ماں کے شکم میں قرآن پڑھ لیے تھے، قرآن کے حافظ بن گئے تھے۔ وہ غوث اعظم ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلاموں کے لیے مشق
चश्मे हिदायत है। गौसे आजम बैठ गए थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। गौसे आजम बमन में सरोसाना मददे, किबले दी मददे, काबे बैमा मददे, बगर काबे बना उस्तादा कश्ती, मदद कुन या आइन दीन चिश्ती। सरकार गौसे आजम के औलाद का तज़किरा हो गया तो आओ सरकार गौसे आजम 18 पारा अपने मां के शिकम में हाफिज़ कुरान बन करके दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब जरा अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। हज़रात कुरान की अज़मत को समझने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदीयतन लिखने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान की अज़मत के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। कुरान वो है नवल्ला हाज़िल कुरान अला जबलिल खराइशु खशियम मुतसद्दियम बिल खशियतिल्लाह। हज़रात कुरान का ऐलान है अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता है। बते कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। हज़रात आओ जरा मैं बताओ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में कुरान लिखा हुआ था। हज़रात वो जमाना और मेरे नबी की दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। हज़रात इसी जंगे यमामा में 700 हाफिज जब कत्ल कर दिए गए या शहीद हो गए तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा अमीरुल मोमिनीन अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। तब कातिबीन वही को बुलाकर कुरान को इकट्ठा किया गया। कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू में करते हुए वहां तक मैं लेकर के चलना चाहूंगा। एक शहर है जिसे न्यूयॉर्क कहा जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क का शहर है, वहीं पर एक कुरान का मौजूदा रोनमा हुआ था। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। अमेरिका के किसी हॉस्पिटल का वाकया है। किसी हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था। बच्चे पैदा होने वाले थे, अचानक बिजली फेल कर दी गई या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हज़रात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। दोनों का मुतालबा है बेटा मैंने जना है, बेटी को ठुकरा रही है। हज़रात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, जब उजाला फैला तो औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा किसको दिया जाए या बेटी किसको दी जाए। तो यहूदियों की टीम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। ये भी औलाद गौसे आजम में से थे। ये हमेशा यहूदियों से कहा करते थे हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकद्दमे का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हमारे कुरान में हर चीज का जवाब मौजूद है। तब डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा नहीं लेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और उससे कहो जरा अपने कुरान से पूछ करके बताओ कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दी जाए। हज़रात जब अब्दुल रहमान कादरी को ललकारा गया तो इन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अज़हर के मुफ्ती को कॉल किया और पूछा हुजूर बताइए आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बना दिया है, आप ऐसा जवाब दीजिए जिससे अज़मत कुरान भी उजागर हो जाए और हमें तसल्ली बख्श जवाब भी मिल जाए। वहाँ के मुफ्ती ने कहा
سید سعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں ایک آیت ہے وہ لِسَقْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن، یعنی مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا، یعنی مرنے والے کی میراث جب بٹے گی، مرنے والے کی پراپرٹی جب بٹے گی، باپ کی ملکیت جب بٹے گی، تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جب بیٹے کی باری آئے گی اور بیٹی کی باری آئے گی تو بیٹے کو ڈبل دیا جائے گا، بیٹی کو سنگل دیا جائے گا۔ عالم ربانی نے کہا جب قرآن نے مردوں کی پوزیشن کو ڈبل رکھا ہے تو ایک کام کرو، دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکال لو اور لیبارٹری کے حوالے کر دو اور انتظار کرو، جس دودھ میں پروٹین کا مادہ ڈبل ہو، حیاتین کا مادہ ڈبل ہو، وٹامن کا مادہ ڈبل ہو، لہمین کا مادہ ڈبل ہو، اس کو بیٹا دے دو، جس میں سنگل ہو اس کو بیٹی دے دو۔ یہ فیصلہ جب سید عبدالرحمان قادری لا کر یہود و نصارا کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہنسنے لگے، کیا ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ جلدی جلدی دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکالے گئے اور لیبارٹری کے حوالے کر دیے گئے۔ پھر سید عبدالرحمان قادری سجدے میں ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کر رہی طاقت پرواز اگر رکھتی ہے، ادھر سجدے میں ہے، جب پرنٹ ہو کر رپورٹ آتی ہے تو ایک دودھ میں پروٹین کا مادہ ڈبل ہے، وٹامن کا مادہ ڈبل ہے، لہمین کا مادہ ڈبل ہے، حیاتین کا مادہ ڈبل ہے، ایک میں سنگل ہی سنگل ہے۔ اے مسلمانوں، جس میں ڈبل تھا فیصلے کے مطابق اس کو بیٹا دے دیا گیا، جس میں سنگل تھا فیصلے کے مطابق اس کو بیٹی دے دی گئی۔ حضرات اس عظمت قرآن کو دیکھ کر ایک ہزار یہودی مردوں عورتوں نے یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا تھا، اے عبدالرحمان میں نے مان لیا تیرا دین سچا ہے، تیرے نبی سچے ہیں، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا اسلام سچا ہے، اب دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لے۔ جب تک پکے نہ تھے تو کوئی دوسرا نہ تھا، تو نے صدیق کر مجھے حضرات آپ سننا چاہتے ہیں یا جلدی سے ختم کر دیا جائے؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لڑائی ہے۔ اور